اور بعض لوگ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں پیش کرتے ہیں خواہشین سے استدراک کے طور پر کہ عامر بن جہل جو ہے وہ سنت ہے، یہ عامر بن جہل ثابت ہے، زور سے کہنا بات سمجھے، عامر ثابت ہے، عامر بن جہل ثابت ہے، عامر بن سرت ثابت ہے، لیکن عامر کا ہم انکار کب کر رہے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں ثابت ہے، بات ہے علویت کی، بات ہے استحباب کی، بات ہے افضلیت اور مقصولیت کی کہ افضل کیا ہے، سرن کرنا ہے جہرن کرنا۔ تو احناف کا مسئلہ یہ ہے کہ سرن جو ہے وہ افضل ہے، کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کا خلفاء راشدین کا عمل یہی رہا۔ باقی نہیں بات یہ بخاری شریف کی جو روایت ابن اقرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو لوگ استدلال کرتے ہیں ان کا استدلال کرنا کئی وجوہ سے وجوہ پر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمین کہتے تھے، مقتدی بھی آمین کہتے تھے، اور زمین مسجد گونج جاتی تھی، گونجنے کی آواز ہوتی تھی مسجد میں۔ بات یہ ہے بھائی، میں سمجھتا ہوں یہ اس وقت زمانے کی بات ہے جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں تھے اور عبد الملک بن مروان کی فوجیں مکہ مکرمہ کی طرف بڑھ رہی تھی، تو وہ بھی قنوت ناظرہ کرتے تھے، یہ بھی قنوت ناظرہ کرتے تھے، وہ ادھر بھی فوج ادھر بھی فوج، تو وہ بھی آمین کہتے تھے وہ بھی آمین کہتے تھے۔ تو یہ ایک جوش کا جذبے کا پیدا ہونا فطری کیفیت ہے، تو اس وجہ سے آمین کہتے تھے، جوش یہ اس سے مسجد گونجتی تھی۔ دوسری بات یہ کہ یہ کہاں سے ثابت ہے کہ یہ آمین جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمین کہتے تھے یہ سورۃ فاتحہ کی بات والے آمین ہے؟ ممکن ہے قنوت نازلہ والے بات والے آمین ہے؟ یہ بھی ہاں۔ پھر اول موجود فی المدینہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صغار صحابہ میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے وفات پر ساعت کے وقت ان کی عمر 10 ہے 11 سال میں، تو اس اعتبار سے جو خلفاء راشدین ہیں وہ تو سرن کہتے تھے، وہ جہرن عمل ان کا معتبر ہے، کبار صحابہ۔ اور پھر یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جہرن کہتے تھے وہ تعلیم پر محمول ہے، وہ مصلحت پر محمول ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جہرن کہتے تھے، زور سے پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی ان سے مقبول ہے۔ اس وجہ سے ابن حاجر رحمہ اللہ علیہ نے لکھا فَظَنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ إِنَّ كَانَ حَمِدًا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے، تو بعض لوگوں نے گمان کیا یہ تو بدعت ہے۔ کیوں نہ گمان کیا؟ کیوں نے کبھی زور سے کسی امام سے کسی صحابی سے خلفاء راشدین سے سنائی، تو اس وجہ سے وہ گمان کرنے لگے، حالانکہ وہ تعلیم پر بات تھی، تعلیم پر محمود تھی کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثنا جو ہے وہ جہرن پڑھتے تھے تعلیم کے لیے۔ پھر ایک اور ہمارا ایک اور وجود ہے، اس وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کے اس حدیث مبارک سے استدلال کرنا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے اثر سے استدلال کرنا صحیح نہیں۔ وہ یہ ہے کہ جو مسلم ابن رضا کو مسلم امام شافعی میں ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کا قدیم کو تو یہ ہے کہ آمین بالجہر ہو، لیکن جدید کو سرع انہوں نے رجوع کی۔ تو خلاصہ یہ ہو کہ یہ لوگ جو امام بخاری رحمہ اللہ علیہ سے جو بخاری شریف کی حدیث مبارک سے استدلال کرتے ہیں، یہ سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ آمین ہے، یہ آمین مانتے ہیں۔ پھر جہرن ثابت نہیں ہوتا، کیوں؟ ایک تو یہ نہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بعد والے آمین ہو، ایک یہ، دوسرا اگر یہ نہیں معلوم مان لیا جائے تو یہ مسئلہ معمول ہے، جیسے دوسرے مسلم شافعی مسلم رضا میں ہے۔ تو اس سے بھی صرف ثبوت ملتا ہے
افضلیت ثابت نہیں ہوتی. افضلیت وہ ہے کہ احناف امامت ہے کیونکہ خلفاء راشدین کا عمل اس میں. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا علیکم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدین. سمجھ میں بات؟ تو مستحب کیا ہے کہ آمین سر جہرن نہ دے. سمجھ میں بات؟ کسی ساتھی کو کوئی سوال کرنا ہو کر سکتا ہے. ہاں پوچھیں.